السلام علیکم میرے پیارے مسلم بھائیوں، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلو، آپ کا انقلاب اور دنیا پر اثرات۔ سیرت النبی کی سیریز میں ہم باقیات کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سیریز مولانا صادق حسین سردھانوی کی کتاب آفتاب عالم سے مخروج ہے۔ عجیب روشنی، رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا، دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ریگستان کی اوس سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی، لگتا تھا رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے، زہریلی ہوا وہاں چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی، ایک بھی ندی نہیں ہے۔ ریت کی ٹیلوں کی بھول بھلیا مسافروں کو اپنے دامن میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اگر کئی عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا تھا تو ان کی ہڈیاں جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی تھیں جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ سیرت النبی کی شروعات۔ ہماری سیریز سیرت النبی کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ عربوں کی عید۔ آج عربوں کی عید تھی۔ وہ بہت سویرے جاگ چکے تھے اور آواز کو سن کر مرد اور بچے بیت الحرم کے طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھابنی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرم کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے۔ وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پتھر اور چونے سے بنائی گئی تھی، بڑی مضبوط اور شاندار عمارت، چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے۔ نائلہ اور آصف کا بت۔ خانہ کعبہ کے نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا۔ یہی کنواں دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ کنویں کی من کے قریب ادھر ادھر بڑے بڑے دو بت تھے۔ ان میں سے ایک بت کسی خوبصورت عورت کی مورتی تھی
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑی مسکرا رہی ہو۔ اس بت کا نام نائلہ تھا۔ دوسرا بت ایک بھاری بھرکم انسان کی شکل کا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مقابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو۔ اس بت کا نام اشاف تھا۔ تمام عرب ان دو بتوں کا احترام کرتے رہے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے تھے۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ خدا حافظ۔ آپ کو نیا پارٹ جلد ہی دیکھنے کو ملے گا۔